الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین اور ناظرین، پچھلے حلقے درس میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ قیامت کی نشانیوں کے جاننے سے ہمیں کیا فائدے ہماری زندگی میں حاصل ہو سکتے ہیں. ہم نے عرض کیا تھا کہ وہ کافی فائدے ہیں جنہیں ہمیں بیان کرنا ہے. ان میں سے ہم نے 2 فائدے وہاں بیان کیے تھے. پہلا فائدہ تو یہ کہ قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ قرآن اور حدیث میں ہے، اور جن چیزوں کا تذکرہ قرآن اور حدیث میں ہو وہ فائدے سے خالی نہیں ہے. اور دوسرا فائدہ ہم نے عرض کیا تھا کہ قیامت کی نشانیوں کے جاننے سے ہمیں اطاعت کا شوق پیدا ہوگا، آخرت کی تیاری کی توفیق و سعادت حاصل ہوگی، اور اس سے بڑھ کر اور کیا فائدہ ہو سکتا ہے. آج ہمیں مزید 2 فائدے بیان کرنے ہیں. چنانچہ قیامت کی نشانیوں کے جاننے کے فوائد میں سے تیسرا فائدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن احادیث مبارکہ میں قیامت کی نشانیوں کا بیان فرمایا ہے، ان احادیث میں سے، ان نشانیوں میں سے بعض ایسی ہیں کہ نشانیوں کے ضمن میں ان کے ساتھ ساتھ شریعت کے بہت سارے احکام اور مسائل کا بیان ہو گیا ہے. چنانچہ جب بھی زندگی میں وہ مسئلے پیش آئیں گے، اس وقت ان احادیث کے ذریعے ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ ان مسائل میں شریعت کا حکم کیا ہے، شریعت کے حکم پر روشنی پڑتی ہے. اس لیے بھی ہمیں قیامت کی ان نشانیوں کو جاننا ہے، تاکہ ان کے ضمن میں ذکر کیے ہوئے کچھ مسائل جن کا ہماری زندگیوں سے تعلق ہے ہمیں حاصل ہو جائے، ان کے شرعی احکام کا ہمیں پتہ چل جائے، اور ہم ان شرعی احکام کو اپنی زندگی میں بحسن و خوبی برت سکیں. مثلا مسلم شریف کی وہ حدیث جسے حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمایا ہے، جس میں آخری دور میں دجال کے نکلنے کا تذکرہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کی سنگینی اور ہولناکی کو بیان فرمایا ہے. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو اور ان کے ذریعے قیامت تک آنے والے انسانوں کو چوکنا فرمایا ہے. وہاں یہ بیان ہے کہ وہ کتنی مدت رہے گا. حضرات صحابہ نے پوچھا، یا اللہ کے رسول، وما لبثہ فی الارض، وہ زمین میں کتنی مدت تک رہے گا؟ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 40 یوما، 40 دن تک. یوم کسنہ، ویوم کشہر، ویوم کجمعہ، وسائر ایامہ کایامکم. لیکن یہ 40 دن کتنے لمبے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ان 40 دنوں میں سے ایک دن تو تمہارے 1 سال کی بقدر، اور ایک دن 1 مہینے کی طرح، اور ایک دن 1 ہفتے کی طرح، اور باقی جو دن ہوں گے وہ تمہارے عام دنوں کی طرح ہوں گے. تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ، اتکفینا فیہ صلاۃ یوم، یا اللہ کے رسول، جب ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا تو اس دن میں 1 دن کی نماز ہمارے لیے کافی ہوگی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا اقدروا له قدرہ،
اس 1 سال کے برابر جو ایک دن ہوگا اس میں تم نماز کے لیے وقت کا اندازہ لگاؤ گے. یعنی پورے 1 سال کے بقدر لمبا جو ایک دن ہوگا اس میں تمہیں صرف 5 نمازیں پڑھ کے فارغ نہیں ہو جانا ہے، بلکہ تمہارے عام دن جتنے وقت کے ہوتے تھے اس وقت کے اعتبار سے تم اس ایک لمبے چوڑے دن میں اوقات کا اندازہ لگاؤ گے اور اپنی نمازوں کی سیٹنگ کرو گے اور نمازیں پوری پڑھو گے. یعنی آج کل کے اعتبار سے جیسے رات دن 24 گھنٹے کے ہوتے ہیں تو ہر 24 گھنٹے میں تم 5 نمازیں پڑھ لو گے، ہر 24 گھنٹے میں 5 نمازیں پڑھ لو گے، یہ مطلب ہوا. دیکھیں اس حدیث پاک میں بیان تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا کیا ہے اور اس کے دور کی ہولناکی اور سنگینی کا کیا ہے، لیکن اس سے بہت سارے فقہی مسائل میں آسانی ہو گئی ہے. اس لیے کہ آج کل دنیا کے وہ علاقے جہاں ایک لمبی چوڑی مدت تک رات ہوتی ہے، لمبی چوڑی مدت تک دن ہوتا ہے، مثلا 6 مہینے رات اور 6 مہینے دن ہوتا ہے، تو وہاں نمازوں کے اوقات کی ترتیب کیا رہے گی؟ یہ ایک مسئلہ ہے. مثال کے طور پر ہم ناروے کو لیں اور اس کے بعد شہر کہ جہاں بہت سارے مہینوں تک سورج غروب ہی نہیں ہوتا، تو بہت سارے مہینوں تک سورج نکلتا ہی نہیں ہے، دکھتا ہی نہیں ہے. بعض موسموں میں اس طرح ہوتا ہے کہ سورج صبح کو نکلا اور اس کے بعد وہ سر پر آیا اور اس کے بعد وہ غروب میں جاتا ہے اور مغرب میں جاتا ہے اور مغرب کے کنارے پر پہنچ کر ڈوبتا نہیں ہے، بلکہ ڈوبنے کے قریب ہو کر پھر سیدھا داہنی جانب کو اوپر اٹھ جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے، اور یہ ہوتا ہے رات کے 12 بجے. رات کے 12 بجے یہ ہوتا ہے، ڈوبتا ہی نہیں ہے سورج. اور اسی طرح بہت سارے مہینے ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں نکلتا ہی نہیں ہے. تو وہاں نمازوں کا حساب کیسے لگایا جائے گا؟ اس لیے کہ مغرب کی نماز تو اس وقت پڑھی جاتی ہے جب کہ سورج غروب ہو، عشاء کی نماز اس وقت پڑھیں گے جب کہ سورج غروب ہو کر شفق بھی غائب ہو جائے، اور فجر کی نماز تو سورج طلوع ہونے سے پہلے سورج کے غروب ہونے کی حالت میں پڑھی جاتی ہے. اب جب سورج غروب ہی نہیں ہوتا کئی مہینوں تک، تو وہاں مغرب، عشاء اور فجر کا وقت بظاہر آتا ہی نہیں ہے. تو ان ملکوں میں، ان شہروں میں، ان علاقوں میں کیسے نمازوں کا حساب لگائیں گے اور نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ دجال والی اس حدیث میں جسے حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمایا ہے، نقل کیا ہے، اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، بتا دیا کہ آپ لوگ حساب کرو گے اور حساب سے نمازیں پڑھو گے. اتنے سارے دنوں کی صرف 5 نمازیں نہیں ہے، بلکہ تم لوگ حساب سے نمازیں پڑھتے رہو گے. چنانچہ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے تکملہ فتح الملہم مسلم شریف کی شرح میں بہت تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کیا اور اس حدیث سے استدلال فرمایا ہے. اسی طریقے سے حضرت مولانا نے وہاں کا جو سفر کیا ہے، اس سفر سے واپسی پر جو سفر نامہ مرتب فرمایا ہے، آدھی رات کا سورج، ناروے کا سفر ہے، اس میں بھی ان مسائل کو بیان فرمایا. بہرحال ہم تو یہ عرض کر رہے تھے کہ قیامت کی نشانیوں کے جاننے سے ہمیں جو فائدے حاصل ہوں گے، ان فائدوں میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کے ضمن میں شریعت کے بہت سارے احکام بیان ہو گئے ہیں. ان احکام سے ہمیں واقفیت حاصل ہوگی اور قیامت تک دنیا کے مختلف علاقوں میں پیش آنے والے نت نئے اور جدید مسائل میں ہمیں رہبری ملے گی ان احادیث مبارکہ سے. اس وجہ سے بھی ہمیں قیامت کی نشانیوں پر مشتمل قرآن اور حدیث کو جاننا ہے تاکہ ہمیں اپنے دیگر مسائل میں بھی ان سے روشنی حاصل ہو سکے. بہرحال یہ تیسرا فائدہ تھا جس کو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا. چوتھا فائدہ،
قیامت کی نشانیوں کے جاننے کے فوائد میں سے چوتھا فائدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت پر ایمان میں پختگی آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور آپ کے رسول اور نبی ہونے پر ایمان لانا ہم پر فرض ہے، اور ہمارا ایمان ہے۔ اس ایمان میں اور پختگی آئے گی۔ ہمارا یہ ایمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا، نبی ہونے کا اور زیادہ پختہ ہوگا۔ یہ کیسے؟ اس طرح کہ جتنی بھی قیامت کی نشانیاں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، ان میں کہ اکثر بلکہ سبھی وہ ہے جو آئندہ پیش آنے والے واقعات ہیں، اور جو واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک پیش نہیں آئے، رونما نہیں ہوئے، بلکہ آپ کے دور کے بعد پیش آنے والے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ وہ غیب ہے، اور غیب صرف اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں۔ آپ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبروں کو غیب کی باتوں میں سے جتنی باتیں سکھائیں، بتائیں، خبر دی، وہ ساری باتیں رسول اور انبیاء بھی جانتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتانے سے جانتے ہیں۔ نبوت کا مطلب ہی ہے کہ خبر دینا، اور رسالت کا مطلب ہے پیغام، میسیج۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جبریل علیہ السلام کے ذریعہ، دیگر فرشتوں کے ذریعے جو پیغام دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیغام امت تک پہنچایا، یا آپ رسول ہوئے۔ آئندہ پیش آنے والی یا پچھلی جتنی بھی خبریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی، یہ نبوت ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خبریں امت کو بتائی۔ آپ رسول ہیں، آپ نبی ہیں، اور آپ نے یہ جو خبریں دی ہے قیامت کی نشانیوں سے متعلق، وہ غیب ہیں، اور غیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، تو آپ نے کہاں سے بیان کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتانے سے، اور اللہ نے جو بتایا وہ نبوت ہے اور وہ رسالت ہے۔ لہذا جب بھی آئندہ چل کر وہ ساری باتیں جیسے جیسے بھی پیش آتی رہے گی، ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا رہے گا، ہمارا ایمان ترقی کرے گا، اور آپ کے رسول ہونے، آپ کے نبی ہونے کے اوپر ہمارا جو ایمان ہے وہ اور زیادہ پختہ ہو جائے گا۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف میں ایک حدیث میں ہے، جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تقریباً 30 آدمی ایسے اٹھ کھڑے نہ ہوں، باری باری اپنے اپنے زمانے میں، اپنے اپنے موقع پر، جو انتہائی جھوٹے اور انتہائی دجل و فریب اور دھوکہ دھڑی کرنے والے ہوں گے۔ کلہم یزعم انہ رسول اللہ، ان میں سے ہر ایک کا یہ وہم ہوگا، گمان ہوگا، خام خیالی ہوگی کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ایسے لوگ پیدا ہوئے، مرزا غلام محمد قادیانی، جس نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا، اور آج بھی ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ایسے مختلف علاقوں میں اٹھ رہے ہیں، اور پچھلے دور میں بھی اٹھے۔ کوئی اپنے آپ کو مسیح کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو عیسیٰ کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو مہدی کہتا ہے، اور بہت سارے ایسے بھی اٹھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ ایک اور حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب امانتیں ضائع ہونے لگے، لوگوں میں امانت داری نہ رہے، تو قیامت کا انتظار کرنا۔ پوچھا حضرات صحابہ نے، وما اضاعتها، یا اللہ کے رسول، امانت داری کے ضائع کرنے، ضائع ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب عہدے نا اہلوں کو دیے جانے لگیں تو پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ دیکھ رہے ہیں ہم امانتوں کو کس طرح ضائع کیا جا رہا ہے، امانت داری نام کی چیز بھی نہیں ہے، اور کیسے نااہلوں کے پاس بڑے بڑے عہدے پہنچ جاتے ہیں، چاہے دینی اعتبار سے ہو، چاہے دنیاوی اعتبار سے ہو، چاہے سرکاری عہدوں کو دیکھ لو، چاہے صوبے کے لیول پر دیکھ لو، چاہے ملک کی لیول پر دیکھ لو، چاہے ضلعوں میں دیکھ لو، چاہے تحصیلوں میں دیکھ لو، ہر جگہ جہاں کہیں بھی ہوں عہدے نااہلوں کو دیے جا رہے ہیں۔ یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے، امانت ضائع اور برباد ہو رہی ہے۔
बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें इरशाद फरमाई वो हू बहू 100% पूरी हो रही है। इससे हमारे ईमान में पुख्तगी आती है कि मेरे नबी ने, मेरे रसूल ने अपने अल्लाह की तरफ से हमें जो बातें बताई, गैब की आने वाली जो ख़बरें हमको दी, क़यामत की जो निशानियाँ बताई, बिल्कुल वैसी हो रही है, बिल्कुल पूरी हो रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर यानी आपके रसूल होने पर, आपकी नबूवत पर यानी आपके नबी होने पर हमारा ईमान तो है ही है, उसमें मज़ीद पुख्तगी आ रही है, ईमान हमारा बढ़ रहा है। बहरहाल क़यामत की निशानियों के जानने के जो फ़ायदे हैं उनमें से ये भी एक फ़ायदा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल और नबी होने पे हमारा जो ईमान है उसमें पुख्तगी पैदा होती है, इसलिए हमें इसको जानना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें इससे नफ़ा पहुँचाए, फ़ायदा पहुँचाए। वस्सलाम, शुक्रिया।